فیصل آباد میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ فیسکو کے 4000 صارفین بجلی کے بل ادا نہیں کرتے بلکہ الٹا فیسکو انہیں پیسے دیتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے اور وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں؟ تفصیلات جانیے سٹی 41 کے اس نیوز بلیٹن میں کچھ دیر بعد۔ آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں الٹی گنگا بہنے لگی۔ فیسکو کے 4000 صارفین بجلی کے بل ادا نہیں کرتے بلکہ الٹا فیسکو انہیں پیسے دیتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے اور وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں؟ تفصیلات جانیے سٹی 41 کے اس نیوز بلیٹن میں۔ فیسکو کے 4000 خوش قسمت صارفین کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن پہلے آپ کو بتائیں فیصل آباد میں عمران خان کی گرفتاری پر احتجاج کا معاملہ۔ تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بلال اشرف بصرہ اور دیگر گرفتار کارکنان کی رہائی کے حوالے سے دائر درخواست پر سماعت۔ دوسری جانب وکلا پر درج FIR اور بار میں پولیس کے داخلے کے باعث وکلا کی ہڑتال 10ویں روز بھی جاری۔ سابق صدر بار بلال اشرف بصرہ کی رہائی کے لیے دائر درخواست پر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج خالد بشیر شیخ نے سماعت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل عدالت میں پیش ہوئے۔ جیل میں CCTV و جیمرز کے ہیڈ نے بھی عدالت میں جواب جمع کروا دیا۔ ذرائع کے مطابق عدالت میں جمع جواب میں کہا گیا ہے کہ بلال اشرف بصرہ کے جیل سے باہر جانے کی فوٹیجز موجود نہیں ہیں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت سوموار تک ملتوی کر دی۔ ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد میں پولیس کے داخلے اور وکلا کی گرفتاری کے معاملے پر وکلا کی 10ویں روز بھی ہڑتال جاری رہی۔ عدالتی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ کیا گیا۔ بار کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا گرفتار وکلا کی رہائی تک ہڑتال جاری رہے گی۔ وکلا کی ہڑتال کے باعث عدالتوں میں آنے والے سائلین کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاشر وڑائچ، فیصل آباد۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے مرد اہلکاروں کو خواتین کو حراست میں لینے سے روک دیا۔ مقدمات میں ملوث خواتین کی گرفتاری لیڈیز پولیس کے ہمراہ یقینی بنائی جائے گی۔ پنجاب بھر میں 9 مئی کو 138 مقدمات میں 500 سے زائد خواتین اس وقت مطلوب ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے مرد پولیس اہلکاروں کو خواتین کی حراست سے روک دیا۔ پنجاب بھر میں 9 مئی کو 138 مقدمات میں 500 سے زائد خواتین اس وقت مطلوب ہیں۔ فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث خواتین کو ہر صورت گرفتار کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث خواتین کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ ان مقدمات میں ملوث خواتین کی گرفتاری لیڈیز پولیس کے ہمراہ یقینی بنائی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ATC کی دفعات کے تحت درج FIRs میں شامل خواتین کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ فوجی مقامات پر حملوں، خاص طور پر جناح ہاؤس کے اندر اور باہر موجود خواتین سے لیڈیز پولیس اسٹیشن میں آ کر خود گرفتاری دینے کی صورت میں رعایت برتنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں پنجاب میں پبلک سیکٹر کمپنیوں میں 17 ارب کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ فیصل آباد انڈسٹریل، نو اسٹیٹ کمپنی، پنجاب سولر پاور کمپنی، پنجاب منرل ڈیولپمنٹ کمپنی، PITP بورڈ، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور پنجاب فارمیسی اور دیگر کمپنیاں شامل ہیں۔ پبلک سیکٹر کمپنیوں میں بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ پبلک سیکٹر کمپنیوں میں 17 ارب کی مالی بے ضابطگیاں، کمپنیوں میں 24 کروڑ کی بے ضابطگیاں، فنڈز کا غلط استعمال کیا گیا۔ آڈیٹر جنرل نے سال 2021-22 میں بے ضابطگیوں کی رپورٹ جاری کر دی۔ غیر قانونی بھرتیوں پر 28 کروڑ کی بے ظاہری پر 18 کیسز رپورٹ کیے گئے۔ 22 کیسز پر 4 ارب کے غیر ضروری اخراجات ہونے پر آڈٹ پیرا بنائے گئے۔ کمپنیوں میں سب سے زیادہ غیر قانونی خریداری کی مد میں آڈٹ پیرا رپورٹ۔ غیر قانونی خریداری سروسز کی مد میں 11 ارب روپے کا نقصان خزانے کو پہنچایا گیا۔ نان ریکوری کی مد میں 18 کیسز میں 12 ارب کے آڈٹ پیرا رپورٹ ہوئے۔ مالی بے ضابطگیوں میں پنجاب سیڈ کارپوریشن کمپنی شامل، پنجاب تھرمل پاور کمپنی، پنجاب سولر کمپنی شامل ہیں، قائد اعظم تھرمل پاور کمپنی، پنجاب ایجوکیشن اینڈ انرولمنٹ فنڈز شامل، صاف پانی کمپنی ساؤتھ پنجاب، فیصل آباد انڈسٹریل 9 اسٹیٹ کمپنی شامل۔ مالی بے ضابطگیوں میں پنجاب ماڈل بازار کمپنی شامل، پنجاب انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ، پنجاب شمال انڈسٹریز کارپوریشن شامل، پنجاب امپلائیز سوشل سیکورٹی، پنجاب لائف سٹاک ڈے ڈیولپمنٹ بورڈ شامل، پنجاب منرل ڈیولپمنٹ کمپنی PITB بورڈ، شکل ڈیولپمنٹ فنڈ کا نام بھی شامل، اربن یونٹ، پنجاب پاپولیشن انرولمنٹ فنڈز، ہیلتھ فیسلٹی مینجمنٹ کمپنی شامل، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، پنجاب فارمیسی کونسل شامل، پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی میں مالی بے ضابطگیاں رپورٹ ہوئیں۔ ٹیفٹا سیاحت ٹرانسپورٹ کمپنی میں کروڑوں کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں ادویات کی خریداری کے لیے 3 ارب 22 کروڑ جاری۔ فیصل آباد میں سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی خریداری کے لیے 11 کروڑ 79 لاکھ جاری۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں ادویات کی خریداری کے لیے 8 کروڑ 86 لاکھ ملیں گے۔
سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی خریداری کے لیے 11 کروڑ 23 لاکھ جاری۔ چنیوٹ میں سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی خریداری کے لیے 6 کروڑ 25 لاکھ جاری۔ ڈی ایچ کیو سرکاری اسپتالوں کو ادویات کی خریداری کے لیے فنڈز دیے گئے۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے فنڈز کے اجرا کے لیے اسٹیٹ بینک کو مراسلہ جاری کر دیا۔ جنگ میں ٹی ایچ کیو شور کوٹ میں سنگین مالی اور انتظامی بد انتظامیہ۔ ڈاکٹرز کی غفلت کے باعث اسپتال میں ہر ماہ اوسطاً 15 بچے موت کے منہ میں جانے لگے۔ محکمہ صحت نے ذمہ داران کے خلاف انکوائری شروع کر دی۔ دیکھیے اویس خان کی یہ رپورٹ۔ ٹی ایچ کیو شور کوٹ میں سنگین مالی اور انتظامی بد انتظامیوں کا بڑا سکینڈل۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے سابق ایم ایس ڈاکٹر نوید صفدر، میڈیکل افیسر عمران حیدر اور لیب اسسٹنٹ محمد اسحاق کے خلاف فیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز کر دیا۔ انکوائری کے احکامات اسپیشل سیکرٹری آپریشنز نے جاری کیے۔ مراسلے کے مطابق ہسپتال انتظامیہ کی سنگین غفلت کے باعث بچوں کو طبی سہولیات نرسری کی بجائے عام وارڈز میں دی جاتی رہیں، جس سے ہر ماہ اوسطاً 15 بچے موت کا شکار ہوئے۔ ہسپتال میں سہولیات موجود ہونے کے باوجود جناب لیب سے مریضوں کے ٹیسٹ ہوتے رہے۔ جناب لیب کا مالک لیب اسسٹنٹ محمد اسحاق کا بیٹا نکلا۔ 29 لاکھ سے زائد کی رقوم بھی خزانے میں ادا کرنے کے بجائے خود بدھ کی گئیں، جبکہ ایکس رے فیس، لیب فیس، ایم ایل سی فیس اور بلڈ بینک فیس کی مد میں بھی لاکھوں روپے ہسپتال انتظامیہ کی جیب میں گئے۔ وارڈ سرونٹس، چوکیدار اور لیب اٹینڈنٹس مریضوں کو انجیکشن اور پٹیاں کرتے رہے۔ دوران انسپیکشن جنریٹر فیول کی مد میں 20 لاکھ روپے سے زائد کی خود بدھ کا انکشاف ہوا۔ ہسپتال کی لاگ بک ڈیوٹی ڈاکٹر کی بجائے لیب اسسٹنٹ محمد اسحاق کے سپرد رہی۔ ہسپتال اسٹور کی چابیاں بھی حکیم کے سپرد کر دی گئیں۔ سابق ایم ایس ٹی ایچ کیو ڈاکٹر نوید صفدر پر 1 کروڑ 26 لاکھ روپے سے زائد کے ٹھیکے من پسند کمپنیوں کو فراہم کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ ٹھیکوں میں پروکیورمنٹ قوانین کی بھی سنگین خلاف ورزیاں کی گئیں۔ ڈیجیٹل ایکس رے کی سہولت سے بھی مریضوں کو محروم رکھا گیا۔ اینستھیزیا کی مشین بھی انسٹالیشن سے مسلسل خراب رہی۔ محکمہ صحت نے انکوائری کی ذمہ داری ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز فیصل آباد ڈویژن ڈاکٹر جمیل صفدر کے سپرد کرتے ہوئے 60 روز میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ جنگ میں ڈاکٹر جواد کے خلاف ایف آئی آر کا معاملہ۔ پی ایم اے جنگ نے ضلع بھر کے مراکز صحت پر او پی ڈی میں کام چھوڑ دیا۔ ڈسٹرکٹ اسپتال کے او پی ڈی ہال میں ڈاکٹرز کا احتجاج، مریضوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ ضلعی ہسپتال کے ڈاکٹر جواد اور ڈسٹرکٹ بار کے وکیل کے درمیان تنازع شدت اختیار کر گیا۔ ڈاکٹر جواد پر ایف آئی آر کے خلاف پی ایم اے جنگ کی کال پر ڈاکٹرز نے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی او پی ڈی میں کام چھوڑ دیا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی ہسپتال پہنچے اور پی ایم اے کے مطالبات سنے۔ ڈپٹی کمشنر نے وکلاء اور ڈاکٹرز کی صلح کروا دی، جس پر ڈاکٹرز نے احتجاج ختم کر دیا۔ ڈی سی صاحب واز کائنڈ انف کہ وہ آج تشریف لائے ہیں ہمارے پاس، انہوں نے ہمارے سارے مطالبات سنے ہیں، ہم نے ساری اپنے کنسرنز ان کو شو کیے ہیں، کنوے کیے ہیں، تو انہوں نے ہمیں یقین دلائی کرائی ہے کہ انشاءاللہ میں یہ آپ کے معاملہ سارے ریزالو کر لیتا ہوں۔ تو جیسے ہی ہمارے مطالبات ریزالو ہو جائیں گے ہم اپنی سروسز بحال کر دیں گے۔ ڈاکٹرز کی ہڑتال کے باعث ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جنگ سمیت ٹی ایچ کیو ہسپتال شور کوٹ میں او پی ڈی بند رہی، جس کے باعث ہسپتال آنے والے مریض پریشانی کا شکار رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کے احتجاج کے باعث بغیر معائنہ کروائے جا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سرکاری ہسپتالوں میں وہی لوگ آتے ہیں جو نجی ہسپتالوں میں علاج کرانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ڈاکٹرز کو اپنی مشکلات کے باوجود مریضوں کی پریشانی کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ نگران صوبائی وزیر کھیل وہاب ریاض کا دورہ فیصل آباد۔ سپورٹس کمپلیکس ہاکی اسٹیڈیم کی بحالی بارے ڈپٹی کمشنر آفس میں اجلاس ہوا۔ وزیر کھیل نے شہر میں کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کو ہدایات جاری کر دی۔ نگران صوبائی وزیر کھیل وہاب ریاض نے فیصل آباد کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر علی نان قمر نے کھیلوں کے میدان اور موجودہ درکار سہولیت کے بارے میں بریفنگ دی۔ وہاب ریاض کمپلیکس، ہاکی اسٹیڈیم، الفتح کمپلیکس، شہباز نگر ہائی پرفارمنس سینٹر بھی گئے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر کھیل کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلہ میں الفتح اسپورٹس کمپلیکس، کریسن اسپورٹس کمپلیکس اور ہاکی اسٹیڈیم کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ ہاکی کے بعد ہمارا ایک ہاکی اسٹیڈیم بنا رہے ہیں ہم، چھوٹا جو پریکٹس گراؤنڈ بنا رہے ہیں۔ اس کی پچ کی جو تھی وہ کچھ کمپلینس تھی، ایک تو وہ دیکھنے آتا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس میں انشاءاللہ 2 ہفتے کے بعد اس کو ہم آپریٹیو کر دیں گے، اور ونس وہ آپریٹیو ہو جائے گا اور وہ جتنے بھی بچے ہیں یا جتنے بھی کلبز ہیں یہاں پہ ان کے لیے فری آف کاسٹ ہوگا، وہ یہاں پر آئیں اپنے میچز کھیلیں، تاکہ یہاں پہ ہاکی کا جو ایک شروع سے ہم نے سنا کہ جی فیصل آباد جو ہے وہ گڑھ ہے ہاکی کا، تو اس کو ہم جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو کر سکیں۔ صوبائی وزیر کھیل کا مزید کہنا تھا کہ اگر کوئی کلب ہاکی اسٹیڈیم میں کھیلنا چاہے تو فری کھیل سکیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ الفتح اسپورٹس کمپلیکس میں فٹ بال گراؤنڈ کو فعال کیا جائے گا، جبکہ شہباز نگر ہائی پرفارمنس سینٹر کا آئندہ 2 ہفتوں میں کیا جائے گا۔ یہ ہال
مالز جو ہیں یہ بچوں کے لیے ہیں اور ادھر کافی چیزوں کی ضرورت ہے، جس طرح رینوویشن کی ضرورت ہے، جس طرح یہاں پہ ہمیں ایئر کنڈیشنز کی ضرورت ہے، ہمیں جو میٹنگ ہے وہ چینج کرنی ہے، کچھ جگہوں پہ ہاسٹل جو ہے وہ دوبارہ سے ہمیں ری بلڈ کرنے ہیں. سو ہمارا یہ مقصد یہ ہے کہ ہم جو بہتر سے بہتر فیسلٹیز ہیں بچوں کو وہ دے سکیں. وہاب ریاض نے کھیلوں کے متعلق کہنا تھا کہ غفلت برتنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. کیمرہ وحید کے ساتھ علی رضا، فیصل آباد. اب آپ کو بتائیں فیصل آباد میں 28 مئی کو میدان سجے گا. عمران خان کی خالی کردہ نشست NA 108 میں ضمنی الیکشن ہوگا. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے الیکشن کا بائیکاٹ کر رکھا ہے. تفصیلات جانتے ہیں عبد الرحمان کی اس رپورٹ میں. فیصل آباد کے حلقے 108 میں 28 مئی کو ضمنی انتخابات ہوگا. PTI امیدوار میاں فاروق حبیب بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں گے. پاکستان نظریاتی پارٹی کے امیدوار خرم شہزاد ریلوے انجن کے نشان پر الیکشن لڑیں گے. تحریک لبیک کے امیدوار محمد سجاد اختر قادری کرین کے نشان پر مد مقابل ہوں گے. 28 مئی کو صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے پولنگ جاری رہے گی. 5,11,527 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. حلقے میں 354 پولنگ سٹیشنز اور 1,084 پولنگ بوتھ قائم کیے جائیں گے. الیکشن کمیشن کے مطابق حلقے کی آبادی 8.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے. حلقے کی اہم برادریوں میں ارائی، رحمانی، راجپوت، کشمیری شامل ہیں، جبکہ اہم علاقوں میں ستیانہ روڈ، ڈی ٹائپ کالونی، علامہ اقبال کالونی، نثار کالونی، سمن آباد، ناظم آباد، جھنگ روڈ، سمندری روڈ اور پیپلز کالونی شامل ہیں. ضمنی انتخابات میں بڑے امیدوار میدان میں نہ ہونے کی وجہ سے اس مرتبہ الیکشن کی رونقیں نہ ہونے کے برابر ہیں. عبد الرحمان، سٹی 41، فیصل آباد. ملک کی معاشی حالات اور ڈالر کی اونچی اڑان سے فرنیچر سازی کی صنعت بھی شدید متاثر. چنیوٹ میں فرنیچر سازی سے وابستہ کارخانوں میں آدھا کام رہ گیا. مزید جانیے وقار گھمن کی اس رپورٹ میں. چنیوٹ شہر فرنیچر سازی کی وجہ سے مشہور ہے. شہر میں سینکڑوں کارخانے اور ہزاروں کاریگر فرنیچر سازی کی صنعت سے وابستہ ہیں، مگر اب معاشی حالات اور مہنگے مٹیریل نے اس صنعت کو بھی شدید متاثر کیا ہے. صدر ووڈ میکر فرنیچر ایسوسی ایشن یونس چوہان کہتے ہیں آرڈر کم ہونے کی وجہ سے بیشتر کاریگروں کو کارخانوں سے نکالا جا رہا ہے. یہاں پر ہمارا جو را مٹیریل ہے وہ انتہائی مہنگا ہو گیا. ہر چیز کے ریٹ جو ہے وہ ڈبل ہو گئے ہیں. جیسے کہ آرلڈائٹ ہے، اس کا جو آرلڈائٹ ہمیں جو ہے 1 kg والی ملتی تھی 1500 کی، وہ اب 3500 روپے کی ہے. یونس چوہان کا کہنا ہے لکڑی اور مٹیریل کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ سڑکوں کی بری حالت نے بھی خریدار کا رخ دیگر شہروں کی طرف موڑ دیا ہے. ہمارے چاروں طرف کے جو روڈ ہیں وہ خستہ حالی کا شکار ہیں. پہلے ان کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ کسٹمر جو ہے وہ بہت کم آتا ہے. اوپر سے مہنگائی ہونے کی وجہ سے، ہمارا را مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے یہاں پر بے روزگاری جو ہے وہ بہت ہی عروج پر ہے. فرنیچر سازی سے وابستہ کاریگروں کی بڑی تعداد کام نہ ہونے سے مالی مشکلات سے دوچار ہو گئی ہے. کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41، چنیوٹ. سیزن ہونے کے باوجود چنیوٹ میں برف کے کارخانوں کا کام ٹھپ ہونے لگا. شہر میں 14 برف کے کارخانوں میں سے صرف 5 کارخانے رہ گئے. برف کے استعمال میں بھی کمی آئی. جانتے ہیں وقار گھمن کی اس رپورٹ میں. چنیوٹ میں شدید گرمی کے باوجود برف کے کارخانے بند ہونے لگے. اس وقت شہر میں 14 برف کے کارخانوں میں سے صرف 5 چل رہے ہیں. برف خانہ کے مالکان کا کہنا ہے کہ انتہائی مہنگی بجلی کی وجہ سے لاگت بہت بڑھ چکی ہے. اب 4 لاکھ روپے کی بجائے 12 سے 16 لاکھ بجلی کا بل آ رہا ہے. لاگت بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے لوگ یہ کاروبار ختم کر رہے ہیں. حالات کو نہیں موسم دی خرابی دی وجہ تو نہ یہ نقصان ہو رہا ہے. بجلی دی زیادہ مہنگی ہونے کی صورت میں برف خانے کافی ختم ہو گئے ہیں. اب 5 رہ گئے ہیں جی. 2-3 اور اس سال چلے جائیں گے. کارخانہ مالک کا مزید کہنا ہے کہ اب صرف برف کا کمرشل استعمال بچا ہے. گھریلو استعمال کے لیے لوگوں نے فریج خرید لی ہوئی ہیں. بل آندہ سے جی 1 ماہ کا جی 3-4 لاکھ، آج وہی 12-14-15 لاکھ پر. شہر میں اس وقت برف کا بلاک ہول سیل ریٹ پر 800 روپے سے زائد کا فروخت ہو رہا ہے. کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41، چنیوٹ. آگے بڑھیں آپ کو بتائیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں کمی نہ کی. سمندری میں مسافروں کا کرایہ کم کرنے پر اصرار تلخ کلامی ہونے لگی. شہری کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات میں ریلیف ملا مگر کرائے کم نہ ہوئے. انتظامیہ کی نااہلی ہے. پیٹرولیم مصنوعات میں ریلیف مگر کرائے کم نہ ہو سکے. ٹرانسپورٹرز نے پرانے کرائے برقرار رکھتے ہوئے عوام کی جیبیں خالی کرنا شروع کر دیں. سمندری سے لاہور کا کرایہ 650، فیصل آباد کا 150، ساہیوال کا 300 روپے وصول کیا جا رہا ہے. اس سے بعد امنی کے دور میں ہر قوم کے اگر غریب عوام کو کوئی ریلیف دیا بھی گیا تو اس کے اوپر اب امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. حکومت کی طرف سے پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں خاصے انہوں نے کمی کی ہے. شہری کہتے ہیں اگر حکومت نے غریب عوام کو ریلیف دے ہی دیا ہے تو پبلک ٹرانسپورٹرز کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. طلباء کا کہنا ہے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑتا ہے مگر کرایوں میں کمی نہ ہونے سے اخراجات پورے کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. حکومت سے اپیل یہی ہے کہ اگر آپ نے پیٹرولیم مصنوعات کم کی ہے تو
तो आवाम को रिलीफ भी लेकर दें, इनके ऊपर सख्त इम्प्लीमेंट करें, इनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करें। शहरियों का मजीद कहना था कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने पर फौरन किराया बढ़ा दिया जाता है, जबकि कमी का फायदा आवाम को नहीं दिया जा रहा। इंतजामिया एक्शन ले तो आवाम को रिलीफ मिल सकता है। कैमरामैन शाहिद नईम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। फैसलाबाद शहर भर की मसरूफ तरीन शाहराहों पर नस्ब स्ट्रीट लाइट्स अरसे दराज से गैर फ़ाल। बात करने के लिए इस हवाले से मौजूद हैं हमारे साथ उस्मान हैदर। जी उस्मान, बताइए। की मसरूफ तरीन शहरों पे नस्ब की गई स्ट्रीट लाइट अरसा दराज से गैर फ़ाल हैं, जिसके बायस सूरज ढलते ही सड़कों पर अंधेरा छा जाने की वजह से शहरियों को मंजिल तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना रहता है। अंधेरा छा जाने की वजह से सफरी मुश्किलात के बायस शहरियों को जो है वो परेशानी का सामना रहता है। और शहरियों का कहना है कि ना सिर्फ रोड हादसात रूनुमा होते हैं, टुकड़े मेन होल जो हैं वो उनमें शहरी जा गिरते हैं, बल्कि गड़े और इसके साथ साथ जराइम पेशा अफराद भी खासे मुतहरिक हो जाते हैं, जिसके बायस जो है वो अंधेरा छा जाने की वजह से शहरियों को मुश्किलात दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में शहरियों का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि इन स्ट्रीट लाइट्स को अगर नस्ब किया गया है तो इनको फ़ाल भी किया जाए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है वो इस हवाले से ख्वाबे गफलत के मज़े लेती हुई दिखाई देती है। मेरे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, ये बताइएगा कि स्ट्रीट लाइट्स तो नस्ब की गई हैं, लेकिन इनके ना चलने की वजह से किस किस्म की मुश्किलात का सामना रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई ये ना जो लाइटें ना बहुत अरसे से ख़राब हुई हैं, जिला इंतज़ामिया को चाहिए इसे ठीक करनी चाहिए। ये किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है। देखें अब मिल्लत रोड है, ये मसलन के लाहौर रोड है, शौकपुरा, सरगोदा रोड, समुंदरी रोड, सब की सब ख़राब हुई है। जिला इंतज़ामिया को कोई एक्शन नहीं है इधर, और ये किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। इस हवाले से शहरियों के जो खदशात हैं, उनका ये कहना है कि जराइम पेशा अफराद जो हैं वो तारीखी में रात के अंधेरों में जो है वो मोस्टली वारदातें डालते हैं। तो इस वजह से रात के औकात में सफ़र को महफूज बनाने के हवाले से जो है वो इन लाइट्स का अहम किरदार है। तो इन लाइट्स को जो है वो फिलफोर फॉल किया जाना चाहिए। ना सिर्फ शेखपुरा रोड, सरगोदा रोड, मिल्लत रोड, बाबा कैमसई रोड, बल्कि इसके साथ साथ शहर की मसरूफ तरीन शाहराह समुंदरी रोड की लाइटें भी जो हैं वो अरसा दराज से गैर फ़ाल हैं। तो इस हवाले से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को होश के नाखून लेने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को एजाजिया देने के लिए नोटिफिकेशन जारी। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को एजाजिया देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एजाजिया रमजान पैकेज पर अमल दरामद के लिए इजाफी ड्यूटीज के बायस दिया जाएगा। मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को एक बुनियादी तनख्वाह के बराबर एजाजिया मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स के हर डेली वेजर को 9,000 रुपए एजाजिया दिया जाएगा। एजाजिया के लिए माह रमजान में कम से कम 80% हाजिरी जरूरी करार। कॉलेजेस को BS प्रोग्राम करवाने के लिए पंजाब हुकूमत से NOC हासिल करना होगा, जानिए इस रिपोर्ट में। कॉलेजेस को BS प्रोग्राम करवाने के लिए पंजाब हुकूमत से NOC हासिल करना होगा। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब ने 4 साल BS प्रोग्राम करवाने वाले इदारों से NOC के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। कॉलेजेस अपनी मुकम्मल फाइलें 10 जून तक DPI ऑफिस में जमा करवाने के पाबंद होंगे। कॉलेजेस को यूनिवर्सिटी से इल्हाक से पहले BS प्रोग्राम करवाने के लिए पंजाब हुकूमत से NOC हासिल करना होगा। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस पंजाब ने 4 साल BS प्रोग्राम करवाने के लिए इदारों से NOC के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। कॉलेजेस अपनी मुकम्मल फाइलें 10 जून तक DPI ऑफिस जमा करवाने के पाबंद होंगे। इंस्पेक्शन कमेटी 11 जून से 10 जुलाई तक कॉलेजेस के विजिट मुकम्मल करेगी। इंस्पेक्शन कमेटी कॉलेजेस में फैसिलिटी और दीगर सहूलियात को चेक करेगी। DPI कॉलेजेस मेयार पर पूरा उतरने वाले कॉलेजेस को 10 अगस्त तक NOC जारी करेगा। बाकी कॉलेजेस को एतराजात दूर करने के लिए 31 अगस्त तक का वक्त दिया जाएगा। 1 से 30 सितंबर तक कॉलेजेस के दोबारा विजिट होंगे। दोबारा विजिट के बाद अहल करार पाने वाले कॉलेजेस को अक्टूबर में NOC जारी किए जाएंगे। DPI कॉलेजेस का NOC मिलने के बाद ही कॉलेजेस किसी यूनिवर्सिटी से इल्हाक हासिल कर सकेंगे। जंग समेत हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 241 मर्द लेक्चरर्स की तरक्कियों के पोस्टिंग ऑर्डर्स जारी कर दिए, देखिए ये रिपोर्ट। जंग में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 241 मर्द लेक्चरर्स की तरक्कियों के पोस्टिंग ऑर्डर्स जारी कर दिए। डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी के इजलास में ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में तरक्की देकर असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया। मोहम्मद अख्तर लेक्चरर उर्दू शाहजीवाना कॉलेज को सीट अप ग्रेड करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात कर दिया गया। मोहम्मद सदीकुल हसन लेक्चरर इस्लामियात गढ़ महाराजा कॉलेज को सेट अप ग्रेड करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात कर दिया। मोहम्मद इमरान लेक्चरर रियाजी गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जंग को सेट अप ग्रेड करते हुए असिस्टेंट
प्रोफेसर तैनात कर दिया गया। मोहम्मद इम्तियाज वसीम लेक्चरर रियाजी गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज झंग को सेटअप ग्रेड करते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात किया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद असमतुल्लाह लेक्चरर उर्दू गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज झंग को असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात कर दिया गया। एहसन अली खान लेक्चरर उर्दू गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज झंग को असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात किया गया है। फैसलाबाद से PIA की पहली परवाज आज सुबह 1:52 आज़मीन हज को लेकर बरास्ता कराची मदीना रवाना होगी। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से PIA की पहली परवाज आज सुबह 152 आज़मीन हज को लेकर बरास्ता कराची मदीना के लिए रवाना होगी। देखिए ये रिपोर्ट। द लेगेसी इंटरनेशनल कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब CEO लेगेसी स्कूल्स मोहम्मद यासीन, कोऑर्डिनेटर अजीजुर रहमान और स्कूल हेड सादिया खान की खसूसी शिरकत। द लेगेसी स्कूल ग्रुप ने FSC, ICS और ICOM की तालीम के लिए द लेगेसी इंटरनेशनल कॉलेज लॉन्च कर दिया। CEO द लेगेसी स्कूल्स मोहम्मद यासीन ने खसूसी शिरकत की। कोऑर्डिनेटर अजीजुर रहमान और स्कूल हेड सादिया खान ने हाजरीन को इदारे की कारकर्दगी बारे बताया। How to develop a love for learning, because once a student is able to, you can say, they like their learning process here, they will be a good learner and as well as they will be a good student and they can produce excellent results. New campus and new program. It's a small event of celebrating or inauguration of the new campus. I hope you will love this event. It's a small step that we are taking towards spreading knowledge. Inauguration day, you always know, are very important. एडमिनिस्ट्रेशन से कंजा सैयद और दीगर ऑफिशियल्स ने बच्चों की कैरियर काउंसलिंग के लिए खसूसी लेक्चर दिया। वालिदैन ने द लेगेसी स्कूल्स की अब तक की कारकर्दगी को सराहा और लेगेसी इंटरनेशनल कॉलेज को शहर के तालीमी इदारों में एक अच्छा इजाफा करार दिया। मेडिकल साइंसेज में देयर आर एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड डिग्रीज, और इंजीनियरिंग में अगर आप लोग अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो यू हैव टू गो फॉर FSC. वी आर ऑफरिंग FSC प्री मेडिकल and FSC pre-engineering. We enable you to face the harsh reality of the world, to work there actively. आप चाहे ये your word video competition हो, debates हो या community service की कोई activity. Because these are the majors which are being required for the international placements afterwards. When the students will be moving out here after getting passed out, these are the things they'll be required enough to move even further. Second child, Mohammad Rizwan. He also secured top 3,500 students merit in whole Pakistan, and he is student of medical college, Sargodha Medical College, final year MBBS. तकरीब में CEO द लेगेसी स्कूल्स मोहम्मद यासीन ने मैट्रिक के पोजीशन होल्डर्स में शील्ड्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए। कैमरामैन शाहजेब के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों का टोपियों की खरीदारी के लिए स्टॉल्स पर रश पड़ गया। शहरियों का कहना है कि गर्मी बढ़ रही है और तेज धूप में टोपी सर को गर्मी की तपिश से बचाती है। जानते हैं खलजा लियाकत की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में गर्मी बढ़ते ही टोपियों की मांग में इजाफा हो गया। शहरी अपनी पसंद की टोपियां खरीदने में मसरूफ दिखाई देते हैं। कहते हैं कि महंगाई की वजह से टोपियां खरीदना भी मुश्किल हो गया है। 100 रुपए वाली टोपी 200 रुपए की हो गई है। टोपी तपिश दूर करती है और गर्मी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, मगर जिस तरह इसकी डिमांड हम लेने के लिए इधर आते हैं तो रेट देखते हैं तो रेट देख के छोड़ने को दिल करता है। ये पहले से डबल रेट हो गए हैं। दूसरी जानिब दुकानदार महंगाई की वजह से परेशान हैं। कहते हैं कि कारोबार ठप हो गए हैं, हर चीज की कीमत बढ़ गई है, हम कैसे सस्ती बेचें। ये रेट हमने नहीं बढ़ा है, रेट अब जो है ना पीछे से बढ़ गया। पहला रेट 5-10 रुपए रेट में बढ़ गया, इतना इजाफा भी नहीं हुआ। फिर भी हम 100 वाला टोपी का वो 115 का, पहला 100 का था, अभी 115 का। तिब्बी माहिरीन भी गर्मियों में टोपी का इस्तेमाल लाजमी करार देते हैं ताकि बराह रास्त धूप और तपिश के मर्ज तासरात से महफूज रहा जा सके। कैमरामैन ईमान अली के साथ खलजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। देसी मशरूब गर्मी का बेहतरीन तोड़। तकसीम बरसगीर से कबल भी पंजाब में पहलवानों का पसंदीदा घोटा बादाम और सरदाई रहा है। मोना में गर्मी को पिछाड़ने के लिए मशरूब घोटा बादाम और सरदाई पीने वालों की तादाद में इजाफा। शहरी कहते हैं ये देसी मशरूब खालिस अज्जा, मुरक्कबात और दूध से बना होता है। हम दोस्तों के साथ शौक से पीने के लिए आते हैं। ये दिल, जिगर, दिमाग को ठंडक और ताकत देता है। उनका कहना था कि ये बाजारी मशरूबात और कोल्ड ड्रिंक से बेहतर है। शहरियों का मजीद कहना था कि ये मशरूब गर्मियों के मौसम में किसी नियमत से कम नहीं है। घोटा जो इत्थे बनाया जाता है जी, ये बिल्कुल खालिस अज्जा नाल तैयार किया जाता है। मुख्तलिफ मगज वगैरह पाए जाते हैं, खालिस चीनी वगैरह जी कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल करते हैं
उस तो कई गुना बेहतर है। घोटा स्टॉल मालिक का कहना था कि वो डेरा गाजी खान से हैं और 16 साल से भोना में घोटा और सरदाई का काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि इसे पीने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है। माशाल्लाह तक तैयार घंटे तैयार हो जाते रगड़ाई करते हैं ना मशीन ते घंटे मशीन तैयार कर देती है ते तगर बहु लोग पीवन आते बड़े बड़े दूर दूर से आते हैं लोग। सरदाई मसनूई अज्जा की आमेजिश से पाक है, इसलिए इसके कोई मुज़र असरात भी नहीं है। सरदाई को आम शहरियों के साथ साथ पहलवान भी अपनी तवानाई बहाल रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 बोना। खबरें आपने जानी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल करता है।